السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ساجد۔ ناظرین، آج ہم آئی پی پیز میں میگا کرپشن پر بات کریں گے۔ پاکستان کو آئی پی پیز کی ضرورت کیوں پڑی؟ آئی پی پیز میں کرپشن کیسی ہوئی اور اس کا پاکستان کو کتنا نقصان ہوا؟ ہم اپنے ناظرین کے لیے اسے آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین اس میگا کرپشن کی غضب کہانی کو جان سکیں اور اس سے ملک کو پہنچنے والے نقصان کا بھی بخوبی اندازہ لگا سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی جانب، مگر اس سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کریں۔ آئی پی پیز کا مطلب ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر۔ یہ پروجیکٹ ایسے ممالک میں شروع کیے جاتے ہیں جہاں توانائی کے شعبے میں کچھ حد تک کمی کا سامنا ہو، جو تیل یا گیس کے استعمال سے بجلی بناتی ہیں۔ یہ بجلی بنانے والی کمپنیاں بجلی کی پروڈکشن کر کے حکومت پر فروخت کرتی ہیں۔ ایسے پروجیکٹ اکثر ان ممالک میں شروع کیے جاتے ہیں جہاں دیگر ذرائع سے توانائی حاصل کرنا ناممکن ہو۔ ملک میں موجودہ توانائی بحران پر قابو پانے میں ایسے پروجیکٹ کارآمد ہوتے ہیں۔ اگر ایسے پروجیکٹ ملک میں شفاف طریقے سے لگائے جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کارآمد ثابت نہ ہو، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں کچھ ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیا، کیونکہ پچھلی حکومتوں میں ایسے تمام پروجیکٹ صرف ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے لگائے گئے اور اس میں بڑے بڑے کک بیکس بھی لیے گئے۔ ان پروجیکٹ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایسے تمام افراد کے ساتھ معاہدے ہوئے جو حکمران خاندانوں کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے یا حکومت میں بیٹھے افراد تھے۔ یہ آئی پی پیز پاکستان میں 2004 یا 2005 میں آئی اور ان کے ساتھ مختلف معاہدے ہوئے۔ یہ معاہدے نہ صرف مشرف صاحب کے دور میں ہوئے بلکہ زرداری صاحب کے دور میں بھی ہوئے اور نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوئے۔ آئی پی پی زیادہ قیمت پر بجلی بناتی تھی اور حکومت پر فروخت کر رہی تھی، اور حکومت اس بجلی کو کم قیمت پر صارفین کو فراہم کر رہی تھی، جس سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچ رہا تھا۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کو ان معاہدوں میں بے ضابطگی نظر آئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے ان معاہدوں کی تحقیقات کا فیصلہ کیا۔ ان تحقیقات کا ٹاسک نیب لاہور کو دیا گیا۔ لاہور نیب نے ان میں سے چونیا والا پروجیکٹ کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ ان میں 10 پروجیکٹ شامل تھے جن میں 4 گیس سے چلنے والے تھے اور باقی 6 تیل یعنی پیٹرول سے چلنے والے تھے۔ چونیا والا پروجیکٹ تیل سے چلنے والا تھا۔ چونیا والا پروجیکٹ میاں منشا صاحب کا ہے اور ان کو شریف فیملی کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے۔ جب ان پروجیکٹ کی تحقیقات شروع کی تو معلوم ہوا کہ ان تمام کے ساتھ یکسر ایک جیسے معاہدے کیے گئے۔ یہ تمام معاہدے اگر دیکھے جائیں تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی ملتے جلتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ان کے مطابق یہ طے پایا تھا کہ جو بھی شخص یا کمپنی آئی پی پی پروجیکٹ ملک میں لگائے گا تو اس کی لاگت میں 80% رقم حکومت ادا کرے گی، باقی 20% رقم وہ شخص یا کمپنی ادا کرے گی۔ معاہدے کی اس شق کا شاخسانہ یہ ہوا کہ آئی پی پیز کے کسی بھی پروجیکٹ پر لگنے والی لاگت کو دگنا ظاہر کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا کا پورا پروجیکٹ حکومتی رقم سے لگا اور اس شخص یا کمپنی کو کوئی رقم ادا نہیں کرنی پڑی۔
باقی آدھی سے زائد رقم حکومتی افراد کے اکاؤنٹس میں گئے۔ اس پر دوسرا ظلم یہ ہوا جو 20% رقم اس شخص یا کمپنی نے دینی تھی وہ بھی ان سے وصول نہیں کی گئی، بلکہ بینکوں سے نہایت آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے گئے۔ یہ تھی آئی پی پیز پروجیکٹ میں پہلی کرپشن۔ اور اسی طرح دوسری بڑی کرپشن ان کے بجلی بنانے کے خرچ میں ہوئی، یعنی کیپیسٹی میں ہیر پھیر کیا گیا۔ جو پروجیکٹ 70,000 لیٹر پیٹرول پر جتنی بجلی بنا رہا تھا اسے حکومت کے سامنے 1,00,000 لیٹر پیٹرول پر شو کیا گیا۔ اس سے ان پروجیکٹ کے مالکان کو دو طرح کا فائدہ پہنچا۔ ایک طرف حکومت سے 30,000 لیٹر پیٹرول کی اضافی رقم وصول کی اور دوسری طرف اسی 30,000 لیٹر پیٹرول کو بلیک مارکیٹ میں مختلف پمپس اور کارخانوں میں فروخت کی گئی۔ اسی طرح پاکستان کے قومی خزانے کو بڑا نقصان پہنچایا گیا۔ یہ نقصان پچھلی حکومت کی ملی بھگت کے بغیر نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ تیسرا، ان آئی پی پیز کے ساتھ یہ طے پا گیا تھا کہ ان کو تمام ادائیگیاں روپے میں کی جائیں گی، جسے بعد میں ڈالر میں تبدیل کیا گیا۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے اور پاکستان میں یہ ریٹ پچھلے 15 سالوں میں دگنے سے بھی زیادہ ہوا ہے۔ اس طرح ان آئی پی پیز کمپنی کو دگنی رقم منتقل ہوتی رہی۔ اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں نے خوب پیسہ بنایا اور قومی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا۔ چوتھی کرپشن ان میں یہ ہوئی کہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ پروڈکشن کاسٹ کے تمام اخراجات نکال کر ان کو 15% منافع دیا جائے گا، یعنی لیبر کاسٹ، مٹیریل کاسٹ اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جیسے اخراجات کو نکال کر ان کو 15% منافع دیا جائے گا۔ یہ تمام تحقیقات صرف ایک پروجیکٹ کی ہیں، باقی تمام کا بھی یہی حال ہے۔ مگر یہ منافع 40% سے لے کر 50% تک وصول کر رہے تھے۔ یہ تھی چوتھی کرپشن۔ ان معاہدوں کی وجہ سے یہ تمام پروجیکٹس حکومتی رقم سے بنے اور بعد میں حکومت کو ان کا مقروض کیا گیا۔ حکومت کے ان قرضوں کو گردشی قرض کہا جاتا ہے۔ اب یہ تمام آئی پی پیز کمپنیاں موجودہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ یہ وہی کمپنیاں ہیں جو انٹرنیشنل فارم اور کورٹس میں گھسیٹنے کی باتیں کرتی تھی۔ اگر عمران خان کی حکومت ان آئی پی پیز کمپنی کے ساتھ بجلی ریٹ کم کرنے اور گردشی قرضوں پر بات کرنے میں کامیاب ہوئی تو پاکستان کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کی کمپنیاں پروڈکشن کاسٹ پر دوسرے ممالک کی کمپنیوں سے مات کھاتی ہیں، کیونکہ ہماری بجلی کے ریٹ ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں، جو کہ اب تک تقریباً 36 آئی پی پیز کمپنیاں حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جس سے ملک اور قوم کے 850 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ موجودہ حکومت سستی بجلی کے حصول کے لیے گوشہ ہے۔ مہنگی بجلی سے ملک کو بہت نقصان پہنچا، کیونکہ مہنگی بجلی سے پاکستانی مصنوعات کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ پروڈکشن کاسٹ بڑھ جانے کی وجہ سے پاکستانی کمپنیوں کو آرڈر نہیں ملتے۔ آرڈر نہ ملنے کی وجہ سے برآمدات میں کمی ہوتی گئی اور درآمدات میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ملک میں ڈالر کی آمد کم تھی اور ملک سے زیادہ تعداد میں ڈالر باہر جا رہے تھے، جس سے ترسیلات زر میں
کافی فرق آیا۔ اس فرق کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کو ہر بار IMF کے پاس جانا پڑتا تھا اور IMF سخت شرائط پر پاکستان کو قرض فراہم کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ملک شدید قرضوں کے دلدل میں ڈوبتا گیا۔ یہ اب تک ایک شعبے میں کرپشن کا شاخسانہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت اس میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔